کیا کبھی آپ رات کے درمیان اچانک جاگے ہیں اور آپ اپنے جسم کو ہلا بھی نہیں سکتے؟ نہ انگلیاں، نہ ٹانگیں، حتیٰ کہ ہونٹ بھی نہیں۔ آنکھیں پوری کھلی ہوئی ہیں، دل سینے میں زور زور سے دھڑک رہا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی بھاری چیز آپ کے سینے پر بیٹھی ہو۔ آپ چیخنے کی کوشش کرتے ہیں مگر آواز نہیں نکلتی۔ آپ قرآن کی کوئی آیت پڑھنا چاہتے ہیں مگر زبان جیسے جم جاتی ہے، اور اس خوفناک لمحے میں آپ کو یوں لگتا ہے جیسے کمرے میں کوئی موجود ہو۔ اگر آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے تو آپ پاگل نہیں ہیں، آپ کمزور نہیں ہیں، اور آپ اکیلے بھی نہیں ہیں۔ دنیا بھر میں لاکھوں مسلمانوں نے یہ کیفیت محسوس کی ہے، اور ہمارے علماء صدیوں سے اس کے بارے میں گفتگو کرتے آئے ہیں۔ ہماری اسلامی روایت میں اس کا ایک نام بھی ہے، اسے الجاسوم کہا جاتا ہے۔ اور آج ہم جانیں گے کہ الجاسوم حقیقت میں کیا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے، اور سب سے اہم بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے حفاظت کا کیا طریقہ سکھایا ہے۔ آئیے ابتدا سے شروع کرتے ہیں۔ لفظ جاسوم عربی جڑ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے کسی چیز پر بھاری ہو کر بیٹھ جانا، دباؤ ڈال دینا، اور یہی احساس اس حالت میں ہوتا ہے۔ ہمارے قدیم علماء نے اسے ایسی قوت قرار دیا جو رات کے وقت سونے والے انسان پر نازل ہوتی ہے۔ مشہور لغت لسان العرب میں ابن منظور رحمہ اللہ نے اسے اس بوجھ کے طور پر بیان کیا ہے جو سونے والے کے سینے پر آ گرتا ہے۔ آج کی جدید میڈیکل سائنس اسے سلیپ پیرالسس کہتی ہے۔ قدیم عربی روایت میں اسے الکابوس کہا جاتا تھا۔ مغربی دنیا میں بھی اس کے بارے میں خوفناک کہانیاں موجود ہیں۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ہر ثقافت اور ہر دور میں اس کی علامات تقریباً ایک جیسی رہی ہیں۔ جسم کا سن ہو جانا، سینے پر بوجھ محسوس ہونا، چیخ نہ پانا، اور پھر اچانک سب ختم ہو جانا۔ اب یہاں معاملہ سنجیدہ ہو جاتا ہے۔ اسلام اسے محض بچوں کو ڈرانے والی کہانی نہیں سمجھتا۔ علماء فرماتے ہیں کہ الجاسوم حقیقی چیز ہے، اور اس کی دو ممکنہ وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ جسمانی ہے۔ ڈاکٹرز کے مطابق جب انسان گہری نیند میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جسم میں ایک ایسا نظام رکھا ہے جو پٹھوں کو عارضی طور پر ساکن کر دیتا ہے تاکہ انسان خوابوں کو حقیقت میں نہ کرنے لگے۔ لیکن بعض اوقات وقت کا توازن بگڑ جاتا ہے، دماغ جاگ جاتا ہے مگر جسم ابھی تک نیند کی حالت میں ہوتا ہے۔ انسان ہوش میں آ جاتا ہے مگر جسم حرکت نہیں کرتا۔ اسی لمحے خوف حملہ آور ہوتا ہے۔ کچھ لوگ سائے دیکھتے ہیں، کچھ کو قدموں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، کچھ محسوس کرتے ہیں کہ کوئی ان کا گلا دبا رہا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ یہ کیفیت اکثر ان لوگوں میں ہوتی ہے جن کی نیند بے ترتیب ہو، جو شدید ذہنی دباؤ میں ہوں، یا جن کا جسم بہت زیادہ تھکا ہوا ہو۔ تو ہاں، بہت سے معاملات میں الجاسوم کی طبی وضاحت موجود ہے، لیکن ہمارے علماء ایک دوسری وجہ کا بھی ذکر کرتے ہیں، اور یہی وہ حصہ ہے جسے سائنس پوری طرح نہیں سمجھا سکتی۔ بعض اوقات الجاسوم جنات کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، وہ مخلوق جسے اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا فرمایا، جن کا ذکر قرآن میں بار بار آیا ہے، اور جو اس زمین پر ہمارے ساتھ ایک پوشیدہ جہان میں رہتے ہیں۔ کچھ علماء نے فرمایا کہ یہ کیفیت ایسے لوگوں کے ساتھ زیادہ ہو سکتی ہے جو نماز سے غافل ہوں، گناہوں میں ڈوبے ہوں، یا ان اذکار اور حفاظتی دعاؤں کو چھوڑ چکے ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں۔ جب دل اللہ کے ذکر سے خالی ہو جائے تو بعض دروازے کھل جاتے ہیں، اور رات کے اندھیروں میں ہر آنے والی چیز مہربان نہیں ہوتی۔ لیکن غور سے سنیں، یہ وہ حصہ ہے جو آپ کے دل کو سکون دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے سہارا نہیں چھوڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مکمل حفاظت کا طریقہ سکھایا ہے۔ پہلا ہتھیار آیت الکرسی، قرآن کی سب سے عظیم آیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس پر ایک محافظ مقرر فرما دیتا ہے، اور صبح تک شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ سوچئے، صرف ایک آیت اور پوری رات اللہ کی حفاظت۔ دوسرا ہتھیار قرآن کی آخری 3 سورتیں، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں 3 مرتبہ پڑھتے، اپنے ہاتھوں پر دم کرتے اور پورے جسم پر پھیر لیتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کا حفاظتی حصار تھا، اور یہ آپ کا بھی ہو سکتا ہے۔ تیسرا ہتھیار سونے کی دعا، بسمک اللہم اموت و احیا، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ میں مرتا ہوں اور جیتا ہوں۔ ایک مختصر دعا
मगर अपनी रूह को उस जात के सपुर्द करने का ऐलान जो हर सांस पर कुदरत रखती है। और उलमा ने एक और बात पर जोर दिया है, दिन भर अपनी जबान को अल्लाह के जिक्र से जिंदा रखो, अपने दिल को जिस्म से पहले मुर्दा ना होने दो। वो दिल जो अल्लाह को याद करता रहता है, शैतान और जिन्नात के लिए आसान शिकार नहीं बनता। शैतान उस घर से भागता है जहां कुरान पढ़ा जाता है। वो उस कमरे से दूर रहता है जहां अल्लाह का जिक्र होता है। लिहाजा अपने सोने के कमरे को नूर वाला मकाम बनाओ, गफलत वाला मकाम नहीं। अगर आज रात आपकी आंख खुले और आप अपने सीने पर वो दबाव महसूस करें, तो घबराएं नहीं। अपने दिल में अल्लाह का नाम पुकारें। चाहे जबान साथ ना दे, अल्लाह खामोश दिल की पुकार भी सुन लेता है। ला इलाहा इल्लल्लाह अपने दिल में पढ़ने की कोशिश करें। अल्लाह उस बंदे की फरियाद सुनता है जो अंधेरों में उसे पुकारता है। और जैसे ही आप अल्लाह को याद करेंगे, वो गिरफ्त ढीली पड़ जाएगी, वो बोझ हट जाएगा और आप दोबारा सुकून से सांस ले सकेंगे। अल जासूम हकीकत है, इसका खौफ भी हकीकत है, लेकिन अल्लाह हर खौफ से बड़ा है और अल्लाह ही सबसे बेहतर जानता है।